بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے کچن سے آپ کی بیماریوں کا علاج۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گا دیسی وائگرا بنانے کا طریقہ، کیونکہ اگر میں اس دور کی بات کرتا ہوں تو زیادہ تر لوگ بلکہ اکثریت لوگ ایلوپیتھک میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں کہ جس میں وائگرا اور پھر سلڈینافیل سائٹریٹ یہ سمجھ لیں کہ نمبر بہت وہ ہیں، عام فیمس چیز ہیں، لیکن اس کے کچھ جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ انسان کے گردے خراب کر دیتے ہیں، انسان کا بلڈ پریشر بڑھا دیتے ہیں، اور ہارٹ والے مریض ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے ان دواؤں کا، کیونکہ ان کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے اور ان کو اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، کسی کے تو برین ہیمریج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، فالج اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ دوائیں جب ریئیکشن کرتی ہیں تو پھر یہ امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیوں اپنے جان سے آپ لوگ کھیلتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، آپ کو صحت دی، تو کیوں نہ جو ایک نیچرلی طریقہ کار ہے، جو ایک قدرت کا نظام ہے، قدرت کا طریقہ کار ہے، اور اگر آپ اس طریقے پہ اپنی زندگی بسر کرتے ہو تو آپ کے لیے بھی عافیت ہے، آپ کے جسم کے لیے بھی عافیت ہے، اور آپ کے شریر کے لیے بھی عافیت ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا دیسی وائگرا بنانے کا طریقہ، کہ ہم دیسی وائگرا کیسے بنائیں گے کہ جس سے ہمارے جسم کے تمام اعضاء بھی محفوظ، ہمارا قلب بھی محفوظ، ہمارے جگر بھی محفوظ، اور ہماری کڈنی یعنی کہ ہمارے گردے وہ بھی محفوظ، اور جب ساری چیزیں محفوظ اور آپ کی ٹائمنگ بھی بڑھ جاتی ہے اس کا استعمال کر لینے سے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو کھوئی ہوئی خوشیاں ہیں وہ لوٹ آتی ہیں۔ تو کیوں نہ دیسی طریقے سے ہم کچھ ایسا، اور گھر کی کچن سے، یہ نہیں کہ میں جڑی بوٹیاں بتاؤں گا کہ آپ یہ جڑی بوٹیاں لیں، وہ جڑی بوٹیاں لیں، نہیں، صرف اور صرف جو گھر کی چیزیں ہیں نا، جو آپ کی کچن کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اس کا بس استعمال و طریقہ کار ہے کہ اگر آپ اس کی ترتیب و طریقہ کار جانتے ہیں گھر کے اندر دیسی وائگرا بنانے کا، یعنی کہ نیچرل، بالکل نیچروپیتھی، تو آپ کبھی بھی کسی بیمار کا شکار نہیں ہوں گے۔ اچھا، خاص کر ان لوگوں کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، کہ جن کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کے ساتھ آگے پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، جو جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، جن کے ساتھ یہ پرابلم رہتی ہے۔ اور اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، جو ڈائبٹکس پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کے بالکل بھی اندر ریئیکشن نہیں ہوتا ان کے، اور کوئی کسی قسم کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے ان کو، اور جب قریب جاتے ہیں تو پھر اس میں بھی ان کو مایوسی کرنا پڑتی ہے، مایوسی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ آپ کی کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اچھا، یہ وہ نسخہ ہے کہ جو ایک 20 سال کا نوجوان بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، 40 سال کا نوجوان بھی استعمال کرتا ہے، اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، 70-80 سال کا بوڑھا بھی یہ شخص استعمال کرنا چاہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مقصد ایسا بے ضرر نسخہ کہ جو آپ کی کھوئی ہوئی خوشیاں کو لوٹا دے، صرف کن چیزوں سے؟ جو آپ کے گھر کے اندر استعمال میں ہوتی ہیں، جو آپ کے کچن کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ آپ خود جائیں اپنے کچن میں اور اپنے برنیاں کھولیں۔ ویسے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے کچن میں وہ کو باہر جانا پڑے گا لینے کے لیے، نارملی آپ کے گھر میں رکھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو استعمال نہیں پتہ کہ اس کا ہم استعمال کیسے کریں گے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، اس کا استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ لوگ کہ جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اطباء فرماتے ہیں، حکمت فرماتے ہیں کہ سیکس ان ڈیپینڈ یور سینس، کہ یہ آپ کے سینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہو، اپنے آپ کو تیار کرتے ہو، اپنا ذہن جتنا ریلیکس رکھنے کی کوشش کرتے ہو، تو آپ کی آٹومیٹک قدرتی ٹائمنگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑھنے شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کسی ڈپریشن میں ہوتے ہو، ٹینشن میں ہوتے ہو، تھکے ہوئے ہوتے ہو، کھانا کھانے کے فوراً بعد جب آپ ملاپ کرتے ہو تو اس میں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے جسم کے اندر بیماریوں کو دعوت دی ہے، چاہے آپ کوئی ٹیبلٹ کھائیں یا ٹیبلٹ نہ کھائیں۔ یاد رکھنا کہ ملاپ کرنے کا سب سے بہترین ٹائم جو ہوتا ہے وہ خالی پیٹ ہوتا ہے، کہ جب مرد کا خالی پیٹ ہو، اس وقت جب وہ صحبت کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو نسخے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اور اس کی جو ترتیب میں سمجھاؤں گا آپ کو، اس کا فائدہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ
جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں کہ جن سے چلا نہیں جاتا، جن کا تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صحبت کرنے کے بعد جسم دکھنے لگتا ہے، ہمت نہیں ہوتی، لاغر پن ہوتا ہے، سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، اٹھنے کا دل نہیں کرتا، جسم ٹوٹنے لگتا ہے، نیند کا غلبہ بہت زیادہ رہتا ہے، مطلب پھر کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو ان مرضوں سے بھی یہ نسخہ نجات دیتا ہے. کیونکہ جب ہم صحیح طریقے سے ہم صحبت نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر ہم اپنے ہی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. اپنے ہی آپ کے دشمن بننے سے مراد پھر ہم غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، پھر ہم میڈیسن کی طرف جاتے ہیں، انجیکشنز کی طرف جاتے ہیں، دوسری طرف جاتے ہیں. پھر ہمیں اس کا وقتی فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اس کا پھر نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو یہاں پہ 20 منٹ کا فائدہ تو ہوا لیکن اس 20 منٹ کے فائدے نے آپ کی 20 مہینے کی زندگی کو کم کر دیا. ایک دفعہ استعمال کر لینے سے، اور اگر 10 دفعہ استعمال کر لیتے ہیں تو 20 مہینے سے لگاتے ہیں تو آپ کے 20 سال آرام سے اسی ٹیبلٹ نے، دوا نے کم کر دی ہے آپ کو. یعنی کہ اب آپ کا جو بڑھاپا ہے، آپ کے جو 50 سال کے بعد کی جو زندگی ہے نا، پھر وہ یہ سمجھ لو کہ آپ پھر بیماریوں پر آ جاؤ گے. یا تو آپ بلڈ پریشر کے کنٹینیو مریض بن جاؤ گے، آئی بات سمجھ میں، یا پھر آپ گردے کے مریض بن جاؤ گے، یا پھر آپ اپنا دل لے کے بیٹھ جاؤ گے، اس کے مریض بن جاؤ گے. بہتر یہی ہے ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، اپنی صحت دیکھیں، اپنی عمر دیکھیں اور یہ نسخہ سیکھیں، یہ نسخہ بنائیں جو بے ضرر نسخہ ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، ہمیں ان میں صرف چند چیزوں کی ضرورت ہوگی کہ جس میں سر فہرست آپ لسٹ لکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں چند چیزیں ہیں. ایک ہے جائفل. اچھا، جائفل ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اور جائفل ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. اور جویتری بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. جائفل جویتری عموماً لوگ قورمہ بناتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں، بریانی بناتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں. تو جائفل، جویتری، خشخش. آپ نے خشخش ہوتا ہے نا، بعض لوگ خشخش کا سالن بنا کے کھاتے ہیں، بعض لوگ سالن میں خشخش بنا کے استعمال کرتے ہیں. خشخش، لونگ، اور تھوڑی سی زعفران، اور کافی، اور شہد. یہ چیزیں ہیں. اب آپ پہلے چیز نوٹ کر لیں. سب سے پہلے ہم نے لینا ہے جائفل، جویتری، لونگ، خشخش، اور زعفران، شہد اور کافی. یہ 7 چیزیں ہیں، اور یہ 7 چیزیں ایسی کمال کی 7 چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی آپ کے جتنے بھی جسمانی اعضاء کو. اور فائدہ آپ کو اتنا ہوگا کہ جس طرح آپ ٹیبلٹ کھا کے 1 گھنٹہ پہلے ٹیبلٹ کھاتے ہو، یہ صرف آدھے گھنٹے پہلے آپ نے یہ اس کا جو شاندہ بنا کے اس کو استعمال کرنا ہے، تو فائدہ آپ خود دیکھیے گا. اب آ جاتے ہیں، اب ہم نے اجزاء لکھ لی. اب میں اس کی ترتیب بتاتا ہوں کہ اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا ریشو کیا ہے، ہم نے اس کو بنانا ہے کس طریقے سے. سب سے پہلے آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے 1 کپ آپ نے پانی لے لینا ہے نیم گرم، اور اس کو اسٹیل کا کوئی برتن لینا ہے. اسٹیل کے برتن میں آپ نے 1 کپ پانی ڈال دینا ہے، اور برتن کوئی بہت زیادہ بڑا نہ ہو کہ پانی پھیل جائے اور پھر وہ چیزیں بیکار ہو جائیں. چھوٹا برتن ہو. 1 کپ آپ پانی ڈال دیں اسٹیل کے برتن میں، اس کو ہلکی سی آنچ کر دیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 چٹکی آپ نے جائفل لینا ہے. آپ جائفل 1 دانہ لیں، اس کو پیس لیں. 1 چٹکی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے. 1 چٹکی آپ نے جویتری ڈال دینا ہے. 6 دانے آپ نے لونگ کے گن کے ڈال دینا ہے اس میں. اور 1 چمچہ آپ نے خشخش کا، یعنی کہ ٹی اسپون آپ نے 1 چمچہ خشخش کا ڈال دیں بھر کے، اور اس کو پکائیں ہلکی آنچ میں. جب وہ پکنے لگے نا، جب وہ اتنا پک جائے کہ 1 کپ سے آدھے کپ ہو جائے، اس کو اچھی طریقے سے اس کو آپ مکس کر لیں. آئی بات سمجھ. مکس کرنے کے بعد اس کو چھان لیں. جب آپ نے چھان لیا تو آدھا کپ رہے گی. اچھا، ابھی جو وہ مسالے جاتے ہیں نا، وہ اس میں پڑے رہنے دیجیے گا، اس کو پھینکنا نہیں، یاد رکھنا اس کو پھینکنا نہیں، ابھی اس کو پڑے رہنے دینا. آپ نے چھان لیا، آدھا کپ آپ کے پاس ایسٹریک آ گیا. اب جو آدھا کپ آپ کے پاس ایسٹریک آیا نا، اس میں آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ 1 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں 1 بڑا والا کافی کا چمچہ بھر کے وہ ڈال دیا. پھر ہاف کافی ڈالی، یعنی کہ 1 بڑا اسپون ڈال دیا آپ نے، اور پھر ہاف ڈالا، 1/2 آپ نے کافی کا ڈال دیا. اور اس کے اندر نا پھر اس کو جیسے مثال کے طور پہ آپ نے یہ اس میں ایسٹریک اتنا ایسٹریک ہے، آپ نے کافی ڈالی اور اس کو نا خوب پھینٹنے شروع کر دیا. جس طریقے سے کافی بناتے ہیں نا، اس کو آپ نے خوب پھینٹا اس کو خوب پھینٹتے گئے. آپ نے خوب پھینٹا، اور پھینٹنے کے بعد آپ نے اس کو خوب اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے.
جب یہ پورا مکس ہو جائے اچھی طریقے سے، پھر آپ نے ایک گلاس پانی آپ نے اسی میں ڈال دینا ہے کہ جس کا ایسٹریک آپ نے چھان لیا ہے، مانی کہ خشخش اس میں پڑا ہوا ہے، ایک چٹکی اس میں جائفل پڑی ہوئی ہے، ایک چٹکی جویتری پڑی ہے، اور تھوڑے سے اس میں لونگ پڑی ہوئی ہے۔ اب آپ نے جب اس کے اندر ڈال دیا ایک گلاس، اس کو خوب ہلائیں، ہلکے سے پکائیں، اور اس کے بعد اس کو چھان لیں، پانی الگ کر لیں۔ پھر آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے خشخش کے دانوں کو، اور جو پانی آپ نے ایک گلاس پکایا تھا نا، اس کے بعد اس کو چھان لیں گے۔ پھر ایک دوسرا برتن لیں گے، پھر اس کے اندر آپ نے پانی ڈال دینا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد اس کو خوب پکانا ہے۔ جب وہ پکنے لگے، پھر وہ جو ایسٹریک کے اندر کافی پھینٹی تھی آپ نے، وہ کافی اس کے اندر ڈال دیں، اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں۔ اب جب وہ پورا مکس ہو جائے گا، جب وہ ایک گلاس سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا، آپ اس کو چھان لیں، ٹھیک ہے۔ چھاننے کے بعد آپ نے اس میں چٹکی زعفران اوپر سے ڈال دیں، اور اس میں شہد ڈال دیں 1 چمچہ، اس کو مکس کر لیں اور اس کو ٹھنڈا کر لیں۔ جب ہلکا سا نارمل ٹھنڈا ہونے لگے نا، 2-3 ڈراپس یا 4 ڈراپ آپ لیمو کے قطرے کے ڈال دیں اس میں، یا لیمو نہ ڈالیں، لیمو ڈال دیں گے تو بہتر ہو جائے گا صرف ٹیسٹ کے لیے، اور اگر لیمو نہ ڈالیں تو فائدہ مند ہے، لیمو صرف ٹیسٹ کے لیے ہے۔ تو آپ اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں، اور انٹر کورس کرنے سے صرف اور صرف 20 سے 25 منٹ پہلے آپ یہ کپ پی لیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے جسم میں تحریک دیکھیے گا، اور ٹائمنگ دیکھیے گا، اور دیسی ویاگرا سب سے بہترین بنانے کا آسان فارمولہ، کہ جس کا نہ کوئی نقصان، نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ، نہ کوئی خطرہ کسی قسم کا۔ اچھا، اس کا فائدہ کہ اس کو بلڈ پریشر والا بھی استعمال کر سکتا ہے، جس کے دل کے پرابلم ہو، گردے کا مرض ہو، پھیپھڑے کا مرض ہو، جو بھی ہو، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اچھا ہاں، اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا بلڈ پریشر والا یا کوئی ایسا مریض اس کو بنانا چاہتا ہے کہ جس کا بائی پاس ہوا ہے، کہ جس کے بیٹری ڈلی ہوئی ہے، کہ جس کے ساتھ ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے، تو اس کی کوانٹٹی کو کم کر کے پانی کو بڑھا دے گا۔ انہی اجزاؤں کی کوانٹٹی کو کم کر کے پانی بڑھا کے، پھر اس کا ایسے جیسے 1 کپ بنا ہے، اس کو وہ 1 کپ جو ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ آپ اگر کوئی بیمار ہے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے پانی کو بڑھا دے گا، اور 1 گلاس لیا گا، لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرے گا۔ اچھا، اب یہ 1 کپ جو بنا ہے نا چھوٹا، جس میں آپ نے شہد ملا کے آپ اس کو جب پئیں گے، اس کے بعد سب سے بات تحریک یہ ہوگی کہ آپ کے جسم کے اندر نا ایک حرارت سے، ایک حدت سے پیدا ہوگی، اور ایک ایسے کیفیت ہوگا کہ جیسے ایک کی کیفیت ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے کیفیت پیدا ہونے شروع ہو جائے گی آپ کی، اور اس کے بعد کسی قسم کا کوئی نقصان دہ نہیں ہے، بالکل بے ضرر ہے۔ یہ ہے، سمجھ لیں کہ دیسی وائگرا۔ خدا را تمام ایلوپیتھی دواؤں سے جان چھڑائیں، اپنی صحت دیکھیں، اپنی زندگی دیکھیں۔ اس طریقے سے بنا کے استعمال کرنے سے آپ اپنی کھوئی ہوئی زندگی، کھوئی ہوئی خوشیاں دوبارہ لوٹا سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔